بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بات کریں گے سلمان اور عائشہ کیس کی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سیشن کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا، اس کے بعد کیس چلتے چلتے پہلے سوشل میڈیا پہ چلا، پھر اس کے بعد سیشن کورٹ میں چلا، پھر اس کے بعد اینڈ پہ آ کے سلمان کی جو بیل ہے ڈسمس ہو گئی ہے۔ اب سلمان کی بیل ڈسمس کیوں ہوئی ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہو گیا، رجب بیچ میں سے نکل گیا، لیکن سلمان کیوں نہ نکل پایا؟ اور پھر یہ کیس آگے کیا سلمان کی گرفتاری ہوگی یا پھر آگے یہ کیس کیسے چلے گا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں نا، سیشنز کورٹ، وہ اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کرتی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سلمان پہ جو دفعہ لگی ہے 376 کی دفعہ لگی ہے، جس میں مین مدعی سلمان ہے۔ باقی جو رجب لوگ تھے یا اس کے دوست تھے، جواد تھا بیچ میں، مان ڈوگر تھا، باقی تھے، وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکل گئے کہ ان پہ الزام نہیں تھا، سلمان پہ الزام تھا، ان پہ الزام کچھ اور تھا، ڈالا کچھ اور گیا تھا، جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ اب جب سلمان کا کیس سٹارٹ ہوا، پہلے جس آئی او کے پاس تھا، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، میں گیا، میں نے جا کے ان کو بولا دیکھیں جی یہ سارے معاملات ہیں، دونوں سائڈ کی چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ پروف میرے پاس بھی تھے، وہ بھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے، انہوں نے بولا جی آلریڈی ہمیں مل چکے ہیں۔ تو میں نے بولا پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہو جائے، میں پروف کی بات نہیں کرتا، لیکن ہم نے گرفتاری دینی ہے، اور گرفتاری دینے کے بعد ہم نے یہ معاملہ آگے فارورڈ کرنا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ جو معاملہ ہے نا، ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے، کیونکہ یہ کیس ایسا کیس ہے کہ ہم نے اس سے اپنی جان چھڑانی ہے، ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون گلٹی ہے کون گلٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس چیز پہ سلمان کی گرفتاری دیں گے، کیونکہ ہم نے اس کیس کو آگے فارورڈ کرنا ہے، ہم یہاں پہ کیس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے، پرانی بات ہے، سٹارٹ ہوا تھا جب کیس۔ اس کے بعد پھر سیشن کورٹ میں کیس آتا ہے۔ اب سیشن کورٹ والے کیا کہتے ہیں کہ تاریخیں تھیں، عائشہ اور اس کے وکیل کچھ تاریخوں سے نہیں پیش ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے کیس تھوڑا لٹک گیا، لیکن جب وہ پیش ہوئے تھوڑا سا ہی زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوئی، عدالت کیا کرتی ہے، اس کو بیل کینسل کر دیتی ہے، کیونکہ عدالت نے یہاں سے چیز ختم کر کے آگے چلی گئی ہائی کورٹ میں۔ اب ہائی کورٹ میں پھر ہفتے والا دن تھا، اس کے بعد جو آرڈر تھے وہ منڈے کو نکلے تھے، اتوار کی چھٹی تھی، تو منڈے تک تو گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی سلمان کی۔ باقی جو لوگ بول رہے تھے جی سلمان نے نمبر بند کیا، سلمان غائب ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سلمان کا نمبر بھی آن تھا، سلمان بھی وہیں لاہور کے اندر موجود تھا، اور چونکہ آرڈر جو ہیں وہ منڈے کو نکلے ہیں، فرائیڈے کو، سیٹرڈے کو ہوئی تھی، اس میں بیل کینسل ہوئی، لیکن آرڈرز منڈے کو نکلے، تو اس وجہ سے سلمان کو منڈے تک کا ٹائم مل گیا۔ سلمان نے کیا کیا، منڈے والے دن ہائی کورٹ میں اپنی بیل اپلائی کر لی۔ سلمان کو وہاں سے بیل مل جائے تو تاریخ پڑتی ہے 3 سپتمبر کی۔ اب 3 سپتمبر کو ان کی تاریخ ہے ہائی کورٹ میں۔ اب ہائی کورٹ سے یہ معاملہ امید کرتے ہیں کہ وہاں سے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہائی کورٹ میں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، لیٹ سپوز جس کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہائی کورٹ، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی یہ چل سکتا ہے معاملہ۔ اب تھوڑا سا ہم لوگ کیس کی نوعیت کی بات کریں کہ کیس کا کیا سین ہے۔ دیکھیں، جو کیس ہے 376 جناب الجبر کا، یہ ایسا کیس ہے، میں نے اس پہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو میرے اس پہ۔ یہ ایسا کیس ہے کہ لڑکی ایک دفعہ بول دے کہ فلاں بندے نے میرا ریپ کیا، تو پہلے ایف آئی آر ہوگی، ایف آئی آر ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی۔ ایسا ایک واقعہ تھا جس میں لڑکی نے الزام لگایا تھا کہ میرا گینگ ریپ ہوا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ لڑکی نے بولا میرا گینگ ریپ ہوا ہے، اس کے بعد وہ پریشر ڈالتی ہے پولیس پہ کہ جتنی جلدی ہو سکے بندوں کو گرفتار کرو۔ اب پولیس کیا کرتی ہے، اس کیس میں پولیس ویسے ہی ایکٹیو ہوتی ہے۔ پولیس ایک بندے کو گرفتار کرتی ہے، لڑکی کو بولتی ہے آؤ آ کے اپنا ڈی این اے بھی آپ کروائیں، چونکہ آپ نے میڈیکل انہوں نے آلریڈی کروا چکی تھیں، ڈی این اے آ کے کروائیں تاکہ ڈی این اے میچ ہوں، باقی بندے بھی پکڑیں۔ اس ٹائم پہ وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکی نہیں آتی۔ پھر لڑکی کو بولتے ہیں جی اپنا آئی ڈی کارڈ دو اوریجنل، وہ نہیں دیتی۔ اس ٹائم آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پیش آئی۔ جب آئی ڈی کارڈ چیک کیا گیا، پتہ چلا اس نے کسی اور کے آئی ڈی کارڈ سے 2 نمبر آئی ڈی کارڈ بنا رکھا ہے، اس سے اس نے وہ ایف آئی آر درج کروائی تھی، اور اس لڑکی تھی نوسرباز، اور ان کا کام ہی یہی تھا ان لڑکیوں کا کہ وہ لڑکوں کو ڈرا دھمکا کے اس سے پیسے لیتی تھی۔ اب عائشہ کے کیس کی ہم لوگ بات کریں، عائشہ کو پیسوں کی بھی آفر کی گئی، عائشہ نے ریجیکٹ کی۔ دیکھیں جو بات سچ ہے وہ سچ ہے۔ عائشہ کو فیم کی بھی آفر کی گئی، یہ ساری آفریں میری طرف سے تھیں، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں تھی۔ میں نے عائشہ کو بولا ٹھیک ہے، اگر آپ کو پیسے چاہیے میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں، آپ کو پیسے لے کے دے دیتا ہوں۔ پھر میں نے بولا آپ کو اگر فیم چاہیے، ٹک ٹاک آپ نے اوپر لے کے جانا ہے یا یوٹیوب چینل چلانا ہے، تو میں آپ کو نا وہ ساری چیزیں لے کے دے دیتا ہوں۔ تو عائشہ نے بولا نہیں جی مجھے سلمان چاہیے۔ یہ سٹارٹ کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ ان دونوں کی سلجھاؤ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔
پھر اس کے بعد میں علیحدہ بات ہے کہ بعد میں چینل بھی کھل گیا، یوٹیوب چینل کھل گیا، اب اس پہ ویڈیوز بھی ڈالی جا رہی ہیں اور ویڈیوز زیادہ سلمان اور رجب کے نام سے ڈالی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب رجب اس کیس سے آؤٹ ہوتا ہے، کیس کی ہائپ ختم ہو جاتی ہے. جب کیس کی ہائپ ختم ہو جاتی ہے پھر ایک نیا سٹنٹ کھیلا جاتا ہے جی، شادی کا، ولیمے کا. ہمارے چینل پہ دیکھ لیں، وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اب سٹنٹ پہ سٹنٹ کھیلے گئے. پھر اس کے بعد پہلے تھے میاں بلال صاحب جنہوں نے کوئی فیس نہیں لی تھی. اس کے بعد اب ان کے وکیل چینج ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے وکیل آ جاتے ہیں. پھر وہ اس کیس کو آگے پرسو کرتے ہیں. اچھے وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ بھی. اور پہلے جو وکیل تھے وہ ان کا ویڈیو پہ زیادہ فوکس تھا. یہ جو وکیل صاحب ہیں ان کا ویڈیو کی طرف فوکس نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے پہلے دن میں 4 5 انٹرویو عائشہ اور ان کے وکیل صاحب مل کے دیتے تھے. لیکن یہاں پہ میں اس چیز کو فیور دوں گا کہ جب ان کو سمجھ آ گئی چیزوں کی، دیکھیں ہر چیز کا بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور وکلا کو تو ویسے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے، بندے کو دیکھ کے ہی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. تو یہاں سے اگر بلال صاحب نے یو ٹرن لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، بہت پازیٹیو بات ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ اس کیس سے سائڈ پہ ہٹیں، رجب کے معاملے سے سائڈ پہ ہٹیں، کیونکہ ان پہ یہ الزام تھا کہ ہمیشہ وہ جو بھی رجب کا کیس ہوتا ہے وہ اس کے پیش رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے سائڈ مار دی. بڑی اچھی بات ہے، اس چیز کو ہم لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ جو بندہ بھی کوئی پازیٹیو کام کرے ہم اپریشیٹ کریں گے. جو بندہ نیگیٹو کام کرتا ہے تو ہم ظاہری بات ہے اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو جو چیزیں وہ اچھی کریں گے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. انہوں نے کچھ اور معاملے بھی بڑے اچھے کیے. ایک بچے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں. تو بڑی اچھی چیزیں، یہ چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں اور پہلے بھی وہ چیزیں کرتے رہے، اب بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح پازیٹیوٹی کو لے کے چلیں. کچھ میں ان کی مزید ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں وہ لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں. تو ہم اس چیز کو بڑا پازیٹیو لیں گے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ اصلاح بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. اس کے بعد کچھ کیسز انہوں نے مزید بھی لیے ہیں جس میں لوگوں سے انہوں نے فیس نہیں لی. یہ میری اپنی انفارمیشن ہے. باقی جو سلمان کا کیس ہے اس کی میں بات کروں تو دوبارہ سے وہی سلسلہ اب چلے گا. ہائی کورٹ کے اندر کچھ پیشیاں ہوں گی اور اس کے بعد پھر اس کا اینڈ رزلٹ آئے گا. اب 2-3 سوال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جس پہ میں بات بھی کروں گا. ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ باتیں کی جاتی ہے جس میں باڈی پارٹس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، پوزز کی بات بھی ہوتی ہے، باقی بھی فزیکل چیزوں کی بات ہوتی ہے. تو اس چیز پہ ایکشن کسی نے کیوں نہیں لیا؟ مطلب کچھ لوگوں پہ تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر یہی چیزیں کسی اور نے کی ہوتی، یہ سوشل میڈیا پہ آگے کسی اور لڑکی نے کیا ہوتا کہ یار ہمارا 100 سے زیادہ ریلیشن رہا، ہمارے باڈی پارٹس پسند تھے لڑکے کو، ہمارا پوزز پسند تھے لڑکے کو، تو یہ چیزیں اگر سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر ہماری نہ مذہبی جماعتوں نے آواز اٹھائی، نہ کسی اور نے آواز اٹھائی. دوسری سائڈ پہ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں ہلکا سا کلپ میں یہاں پہ لگا رہا ہوں، میں زیادہ کلپ نہیں لگا رہا. لڑکا اور لڑکی گاڑی کے اندر نازیبا حرکات کر رہے تھے. تو کیا ہوتا ہے، جیسی لوکل لوگوں کو پتہ چلتا ہے، غیرت مند لوگوں کو، وہ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں پہلے پتھر مارتے ہیں گاڑی کو، پھر اس کے بعد گاڑی کو جلا دیتے ہیں. ان کو نہیں جلانا چاہیے تھا، یہ معاملہ لے کے جانا چاہیے تھا عدالتوں کے اندر وہاں پہ. لیکن چونکہ ہماری عدالتوں کے اندر اگر رائٹ انصاف ہو جائے تو یہ چیز جڑ سے ختم ہو جائے. اس معاملے میں لڑکا اور لڑکی یہی کیس تھا، زنا کر رہے تھے. یہاں پہ لڑکی کھلے عام بول رہی ہے جی میں زنا کر رہی ہوں، کھلے عام بول رہی ہے میں بچے پیدا کر رہی ہوں، اور وہ بھی بچے شادی کے بغیر پیدا کر رہی ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. جب میں آپ یہاں پہ بات کرو آپ کو، اور پھر آپ بولو ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ حق سچ کا فیصلہ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ نا انصافی، غلط چیزوں کو کائنڈلی اللہ کے ساتھ نہ جوڑے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے تو گناہ نہیں کرتے یا پھر گناہ کر کے اس پہ شرمندہ ہوتے اور چھپاتے. اور یہاں پہ کھلے عام لائیو پہ بیٹھ کے اس گناہ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، اور خوشی خوشی ساتھ ساتھ پیسے بھی لیے جا رہے ہیں ایز اے گفٹنگ کی صورت میں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسری سائڈ پہ غیرت مند لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، پہلے پتھر مارے، پھر گاڑی کو آگ کر کے ان کو زندہ ہی جلا دیا. غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، عدالتوں میں لے کے جانا چاہیے تھا. غلط کیا، لیکن تھے وہ غیرت مند لوگ ہی. اور یہاں پہ اگر کوئی بچی اس قسم کی حرکت کرتی ہے، اس کے بعد اس کے والدین بھی خوش ہوتے ہیں جب وہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں جی ہم اپنے بچے کے ساتھ ہیں. بھئی آپ اپنے بچے کے ساتھ کیوں ہیں؟ کوئی نیکی کا کام کیا ہے، کوئی بہت بڑا مارکا سر کیا ہے؟ او بھائی زنا ہوا ہے، زنا. اگر یہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے ساتھ ہوا ہے اور اس چیز کو ہمارا میڈیا لے کے خوش ہو رہا ہے جی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے. لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو 100 دفعہ اس نے خود زیادتی کروائی ہے. اس نے اگر بچہ رکھنے کی خواہش کی ہے تو بغیر شادی کے بچہ رکھنے والی تم ہوتی کہ کون ہو؟ یہ بھی آپ دیکھیں. اس چیز کو نہ ہمارے کوئی علماء دیکھ رہے ہیں، نہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا جا رہا ہے. یہیں پہ
اگر یہی باتیں آج رجب بٹ نے کی ہوتی تو پورا پاکستان ہل چکا ہوتا, فتوے جاری ہو چکے ہوتے. میں اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہی چیز اگر رجب بٹ لوگوں کے گھر میں سے کسی نے کی ہوتی تو آج فتوے جاری ہو جاتے. جس طرح سلمان کو آپ دیکھ رہے, سلمان چیخ کے بول رہے یار میرے ساتھ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اس لڑکی کے ساتھ میرے گلے پڑ رہی ہے, لیکن وہ لڑکی بول رہی ہے نہیں مجھ سے شادی کرو, مجھ سے شادی کریں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہمارا معاشرہ جی کس طرف جا رہا ہے. زنا کو ہم لوگ کیا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. میں لڑکے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لڑکا میں ڈے ون سے بولوں کہ لڑکے نے کچھ کیا تو لڑکا غلط ہے, باقی عدالتیں اس کو دیکھ لیں گے اپنے حساب سے اگر اس نے غلط کیا ہے. لیکن لڑکی جو اس چیز پہ تلی ہوئی ہے کہ میں نے 100 سے زائد مرتبہ اس کے ساتھ کیا ہے, فزیکل میں ہوئی ہوں, پہلے تو اس کو یہ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی, میڈیا پہ اپنے باڈی پارٹ کا ذکر کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی, اور یہ بولنا جی یہ پوزز کا ذکر کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی. لیکن وہ شرم تو چھوڑ دیں, کھلے عام آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے بات بتا رہی ہے اور ساتھ بول رہے ہیں ہمارے ساتھ جی اللہ ہے. یار کہاں گئی ہماری یہ مذہبی جماعتیں؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. آپ لوگوں کو صرف ایک سائڈ پہ رجب ہی نظر آ رہا ہے, وہ ذرا سا کوئی بات کرتا ہے اس کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا جاتا ہے. اگر لڑکے نے گناہ کیے لڑکے کو پکڑو, لڑکی نے کیے لڑکی کو پکڑو. آپ لوگ کر کے آ رہے ہو ایک طرف سے. یہ ساری چیزیں جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں آج کوئی 3-4 ماہ ہو گئے, یہ کیا نظر نہیں آ رہا ہماری اسلامی جماعتوں کو؟ کیوں جی عمران صاحب, کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ کسی کو بھی اس چیز کا نظر نہیں آ رہا کہ یار لڑکی نے 100 دفعہ زنا کیا ہے, سارے خاموش ہیں. TLP کہاں گئی, جمعیت علماء اسلام کہاں پہ چلی گئی, جماعت اسلامی کہاں پہ چلی گئی, باقی جو ساری جماعتیں کہاں پہ چلی گئی؟ ہر دفعہ ان کو اسلام یاد آتے. اور یہی چیز اگر رجب بٹ نے کی ہوتی تو پھر فتوے نکل چکے ہوتے, ہر جگہ پہ فتویٰ نکلتا. پھر اس کے بعد یہ جماعت بھی جاگتی ہے, وہ جماعت بھی جاگتی ہے, ساری جاگتی ہیں. یہاں پہ انصاف برابری کو ہونا چاہیے. اگر گناہ کیا 100 کوڑے مارو دونوں کو. یہاں پہ پڑا ہوا کیا ہے, میں نے شادی کرنی ہے, میں نے شادی کرنی ہے, ساتھ ساتھ ایسی گندی باتیں. ایسی لڑکی کو کون گھر میں رکھتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے گھر میں؟ خیر ویورز, آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. میں کچھ دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں ان ویڈیوز کو کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے یار. کیا مرد کی کہیں نہیں سنی جائے گی؟ مرد کو کہیں پہ نہیں آپ ڈیفینڈ کر سکتے؟ کوئی لڑکی راہ چلتے بول دے جس نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے تو کیا اس کو اسی ٹائم FIR ہو جائے گی؟ جینوئن لڑکیوں کو انہی لڑکیوں کی وجہ سے بدنامی ملتی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ. میں ویڈیوز دے دیتا ہوں, مجھ سے رابطہ کریں, میں ویڈیوز دے دیتا ہوں کہاں کہاں پہ زناکاری کے اڈے کھلے ہیں. لیکن نہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرنی. شراب کھلے عام بک رہی ہے, کوئی بات ہی نہیں کرنی. آن لائن زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں کہ جی اتنے میں جی لڑکی مل رہی ہے, جی اتنے پیسے دو تو ادھر پہنچ جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں گئے ہمارے ادارے, کہاں گئی ہماری مذہبی جماعتیں؟ یہاں پہ اسلام کسی کو نظر نہیں آتا. اور ہمارے وکلا کہاں چلے گئے کہ جو آگے کیسز تو کر رہے ہیں ایک طرف رجب بٹ کی سائڈ پہ, یہاں پہ بھی کیسز کرو نا. رجب بٹ غلط ہے تن کے رکھو, لیکن ان چیزوں کو بھی تو دیکھو کہ یہاں پہ ہو گیا رہا ہے. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.